اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہا ما نقلہ العالم العامل الحاج مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ فی جنت المأوى من کتاب کنوز النجاہ۔ ہماری گفتگو حرف کاف میں مؤمنین سے امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے ہم و غم کا، ضرر و نقصان کا دور ہونا اور ہلاکت سے نجات پانا اس عنوان پہ تھی۔ آخری گفتگو حرف کاف کی یہ ہے، 2-3 واقعات نقل کیے گئے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام نے مومنین کی، علماء کی مدد کی ہے، اور اس طرح کی داستانیں ایک کتاب جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے آیت اللہ سید حسن ابتہی کی، مرحوم ہو گئے چند سال پہلے، ان کی کتاب ہے ملاقات با امام زمان علیہ السلام، 2 جلد میں اردو میں چھپ چکی ہے اور بہت مشہور ہوئی، فارسی میں خوب چھپی۔ اس کتاب میں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کے واقعات کو درج کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے جن علماء، شخصیات یا علماء نہ رہے ہوں، مومنین سے جو ملاقات کے سچے واقعات ہیں ان کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دیا، جیسے علامہ مجلسی نے بہار کی 53ویں جلد جو امام زمان علیہ السلام سے مختصر 51، 52، 53ویں جلد میں آپ نے، علامہ مجلسی نے بہت سے سچے واقعات امام زمان علیہ السلام کے ملاقات کے درج کیے ہیں۔ اسی 53ویں جلد میں ایک کتاب کا دوسرے کی کتاب کا ضمیمہ کر دیا گیا ہے۔ وہ دوسرے شخص کون ہے؟ یہی علامہ حسین نوری طبرسی، صاحب مفاتیح، شیخ عباس قمی کو استاد، جو حرم میں دونوں استاد و شاگرد اگل بغل دفن ہیں۔ جناب مرزا حسین نوری کی کتاب جنت المأوى فی من فاز بلقاء الحجت فی الغیبۃ الکبریٰ، اتنا بڑا نام ہے، کتاب بڑی نہیں ہے، اس میں 160 واقعات امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کے جمع کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کو، جس کا نام جنت المأوى لمبا سا نام ہے، یہ کتاب بہار کے ساتھ جو 110 جلدی چھپی ہے، اس میں 53ویں جلد میں وہ اس کو ضمیمہ کر دیا گیا ہے۔ جناب مرزا حسین نوری نے رضوان اللہ تعالی علیہ جو حکایتیں درج کی ہیں جنت المأوى میں، اس میں سے 160 ہیں، اس میں سے 40ویں حکایت یہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کون بزرگوار؟ جناب حسین نوری، صاحب مستدرک الوسائل، بہت کتابیں لکھی ہیں، ان کے اوپر تھوڑا بہت گفتگو آج کریں گے۔ جناب شیخ حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام ابھی لیا، جنت المأوى فی من فاز بلقاء الحجت علیہ السلام فی الغیبۃ الکبریٰ، یہ کتاب کا نام ہے۔ ایک کم 60 واقعات نقل کیے، ان میں سے ایک واقعہ یہاں درج کر رہے ہیں دوسرے کی کتاب سے۔ کس کی کتاب سے؟ جناب ابوالفضل طبرسی، صاحب مجمع البیان۔ تفسیر میں، ہماری تفسیر میں مختلف عناوین سے تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ نقل اقوال اصحاب، تابعین، تبع تابعین، مفسرین کے اقوال علیکم السلام نقل کرنے میں اتنی امانت داری سے کام لیا ہے کہ آپ کو امین الاسلام کہا گیا۔ امین الاسلام طبرسی کی ہماری ہم شیعوں کے مسلک کی عظیم کتابوں میں سے تفسیر کی مجمع البیان ہے۔ سارے مفسرین، اس کتاب کے لکھنے کے بعد سارے مفسرین نے مجموع البیان سے استفادہ کیا ہے۔ کوئی ایسی تفسیر ہماری نہیں ملے گی کہ جس میں مجموع البیان کا تذکرہ نہ ہو۔ حتیٰ مخالفین بھی اپنے یہاں شیعہ کتابیں رکھنا پسند نہیں کرتے، مگر اپنی CD میں بھی، DVD وغیرہ میں بھی مجموع البیان کو جگہ دیتے ہیں۔ شیعی خالص شیعی تفسیر ہے، لیکن اس کے باوجود
اس بزرگوار کی علامہ امین الاسلام طبرسی کی بڑی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب مشہور ترین یہی مجموع بیان ہے تفسیر کی۔ ان کی ایک کتاب اور ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، کنوز النجاح اس کا نام ہے۔ نجاح یعنی کامیابی، کنوز کنز کی جمع ہے یعنی کامیابی کی کنجیاں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے سند کے ساتھ۔ اس سے مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب جنت الماوا میں نقل کیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں۔ ومنہا، ان واقعات میں سے کہ جن میں امام زمان علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، ان کی نصرت کی، ان کی جان بچائی ہے، وہ واقعہ ہے جسے نقل کیا عالم عامل نے۔ عامل کے اوپر میں چاہوں تو ان کے پورے حالت زندگی میں جو انہوں نے عمل کیا ہے نا، اس پہ آج کا درس اسی پہ ختم ہو جائے، اتنا اس بزرگوار نے عملی طور پر۔ ان کے شاگرد صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی کہتے ہیں لم تفت ہو صلاۃ اللیل، ان کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے عمل والے انسان سے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے کلمہ طیبہ، اتنی موٹی اخلاق کے اوپر، اتنی موٹی اوپر موجود ہے، خود عمل اور اخلاق اور کردار، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کتاب لکھی۔ جب آدمی عمل کرنے والا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نقل کر رہا ہوں، ریڈیو ہوں میں، جب عمل کرنے والا انسان کوئی بات نقل کرتا ہے تو وہ دل میں اترتی ہے۔ کلمہ طیبہ اخلاق کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں اس سے تھوڑا بہت مانوس ہوں، کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ اس بزرگوار نے اخلاق کے اوپر، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے عالم عامل کہا ہے، عمل کرنے والے، ایک خاص وقت تھا ان کے عمل کرنے کا، پڑھنے لکھنے کا، ہر چیز میں بہت مرتب تھے، پوری تفصیل ہے ان کی زندگی پہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کریں گے۔ اس بزرگوار نے حسین نوری نے اپنی کتاب جنت الماوا میں من کتاب کنوز النجاح، کامیابی کی کنجیاں، اس کتاب سے کس کی ہے؟ للشیخ الجلیل امین الاسلام فضل ابن الحسن الطبرسی صاحب مجموع البیان، ان کی کتاب کنوز النجاح سے یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ قال، جناب طبرسی صاحب مجموع البیان اپنی اس کتاب کنوز النجاح میں فرما رہے ہیں، قال دعاء علمہ صاحب الزمان علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم دی۔ کون امام؟ سلام اللہ الملک المنان، خداوند متعال جو منان ہے، منت احسان کرنے والا ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کا سلام ہو کس کے اوپر؟ امام زمان علیہ السلام پر۔ علمہ صاحب الامر، امام زمان علیہ السلام نے تعلیم دیا، کیا تعلیم دیا؟ دعا۔ تو ضمیر ایک عدد علمہ کی اس شخص کی طرف پلٹنی چاہیے جو ابھی ذکر نہیں ہوا ہے، ضمیر آگے آ رہا ہے، یعنی ضمیر کا مرجع، نہ ضمیر کا مرجع، مگر یہاں پہ ہم نے ضمیر ہو کہاں پلٹائی؟ دعا کی طرف۔ دعا علمہ، یہ وہ دعا ہے جس دعا کو تعلیم دیا ہے، تو یہ ہو ضمیر ہم ادھر واپس نہیں لے جائیں گے، ادھر ہی دعا کی طرف پلٹائیں گے۔ جس کو تعلیم دیا، کس نے تعلیم دیا؟ امام زمان علیہ السلام نے تعلیم دیا۔ کس کو تعلیم دیا ہے؟ ابوالحسن محمد ابن احمد ابن اللیث رحمہ اللہ۔ اس بزرگوار کو میں نے ان کی حالات زندگی جاننے چاہے تو ایک کتاب سرچ کی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کون بزرگوار ہیں، لیکن علامہ طبرسی صاحب نقل کر رہے ہیں تو ان کے زمانے کے کوئی پڑھی لکھی شخصیت رہی ہوگی، ان کو امام نے یہ تعلیم دیا ہے۔ فی بلدت بغداد فی مقابر قریش، مقابر قریش، دیکھیں بنی ہاشم کے سلسلے میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ فلاں صاحب کا مدینے میں انتقال ہوا ہے اور آپ سے پوچھے تھے کہ اگر مدینے میں انتقال ہوا تو وہ کہاں دفن ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاشمی لوگ جو مدینے میں ہوتے تھے جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو سب کے سب جنت البقیع میں دفن ہوتے تھے۔ اگر کسی کا معلوم نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہیں، الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ نہیں وہاں مدینے میں انتقال نہیں ہوا، کہیں اور جو انتقال ہوا، کہیں اور دفن ہوئے، ورنہ غالباً خواتین ہوں یا بچے ہوں یا بڑے بوڑھے جوان جو بھی ہاشمی
لوگ اس دنیا سے انتقال کرتے تھے وہ سب کے سب کہاں دفن ہوتے تھے؟ جنت البقیع میں۔ کب؟ عثمان ابن مظعون کے دفن ہونے کے بعد، جو رسول خدا کے بہت پابرجا بہت اچھے صحابی تھے، عمل و کردار والے صحابی تھے، اور پھر انہی کے بغل میں جناب ابراہیم بن رسول خدا جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اہل بیت سب وہیں پہ دفن ہوتے تھے خاندان اہل بیت میں سے۔ یہ تو ہو گئی مدینہ کی بات۔ بغداد میں ایک قبرستان بنا، چونکہ ہاشمی، یہ سب قریشی تو ہیں، ہاشمی بھی اور عباسی بھی، یعنی اہل بیت، اور جو مقابل میں عبداللہ ابن عباس کی نسل سے، صرف عبداللہ ابن عباس کی نہیں، عباس بن عبد المطلب کی نسل سے جتنے تھے خلفائے بنی عباس، یہ سب کے سب کیا تھے؟ ہاشمی اور قریشی تھے، ہاشمی اور قریشی تھے۔ ان لوگوں کا مقبرہ ایک بغداد میں بنا۔ منصور کا بیٹا، بڑا بیٹا جس کا نام جعفر تھا، اس کی زندگی میں وہ مر گیا، اسی وجہ سے اس کو ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے۔ ابو جعفر پانچویں امام بھی، اور یہ بھی ابو جعفر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی ابو جعفر کنیت رہی ہے۔ تو جب اس کا بیٹا مر گیا، جس کی بنیاد پہ منصور کو ابو جعفر کہا جاتا تھا، تو وہ جو علاقہ تھا بغداد کے کنارے کا، وہاں پہ اس نے دفن کیا، اور پھر اس کے بعد یہ قبرستان قریش کا قبرستان مشہور ہو گیا۔ جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام و امام کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، تو آپ کو اسی قبرستان میں، جو مقابر قریش کے نام سے یا قبرستان قریش کے نام سے تھا، اس میں دفن کیا گیا، اور پھر تمام علماء شیعہ مومنین سب کے سب امام کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے اب وصیت کرتے تھے، اور اس مقابر قریش میں جہاں ساتویں امام کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پہ مومنین دفن ہونا شروع ہو گئے۔ بعد میں یہ قبرستان ختم ہو گیا، اب تو مولا کا روضہ ہے آس پاس، کتنی دور فاصلے پہ ہے قبرستان، اب نہیں بچا، لیکن وہ جہاں پہ امام کاظم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام دفن ہیں، وہ پہلے قبرستان قریش کہا جاتا تھا، مقابر قریش کہا جاتا تھا، اور ساتویں امام کے دفن ہونے کے بعد مومنین نے وہیں دفن ہونے کی وصیت کرنا شروع کیا، وہیں پہ دفن ہوتے تھے۔ یہ ابن لیث کہیں جلدی سے، ابن لیث، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی یا قتل کرنے والے تھے، یہ بھاگ کر کے قبرستان میں جا کر کے پوشیدہ ہوئے۔ قبرستان قریش میں، دوسرے لفظوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جہاں پہ دفن ہے، وہاں پہ اپنی جان بچانے کے لیے پہنچے، اور وہاں پہ امام زمان علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا۔ فی بلدت بغداد فی مقابر قریش وکان ابو الحسن قد ہرب الی مقابر قریش۔ امام کاظم علیہ السلام کے جوار میں، قبرستان قریش میں بھاگ کر کے وہ آئے تھے وہاں پہ۔ والتجأ الیہ، اور امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں التجا کرنا شروع کی، من خوف القتل، چونکہ قتل کرنے کا آرڈر صادر ہو گیا تھا یا کیا تھا، بہرحال بھاگ کر کے یہاں پہ آئے تھے۔ فنجا منہ ببرکت حاضت دعا، تو اس قتل سے وہ بچ گئے اس دعا کی برکت سے۔ کون سی دعا؟ جسے امام زمان علیہ السلام نے ابن لیث کو تعلیم دیا تھا، وہ دعا ہم برابر پڑھتے ہیں، دعائے فرج کے نام سے مشہور ہے۔ بعض کلمات کے فرق سے 40ویں داستان جو یہاں نقل ہوئی ہے جنت المأویٰ میں، اس میں بھی یہ دعائے فرج ہے، اور پہلی داستان جو النجم الثاقب میں نقل ہوئی ہے، اس میں بھی دعائے فرج، وہاں پہ باقاعدہ دعائے فرج نام لیا گیا ہے۔ تو یہ ابو الحسن محمد بن ابن لیث بھاگ کر کے آئے تھے امام کاظم علیہ السلام کے جوار میں، قبرستان میں، اور پھر امام سے التجا کی، امام سے فریاد کی، امام زمان علیہ السلام سے، اور پھر امام تشریف لائے اور ان کو یہ دعا تعلیم دی۔ اس دعا کی برکت سے وہ نجات پا گئے۔ قال ابو الحسن المذکور، ابو الحسن محمد بن ابن لیث، ان کا بیان ہے، انہ صلوات اللہ علیہ علمنی ان اقول، امام زمان علیہ السلام نے مجھے سکھایا کہ میں یہ کہوں۔ پھر یہ دعا ہے، اللہم، ہم لوگ الہی کہتے ہیں، وہ بھی ہے، اللہم عظم البلاء وبرح الخفا وانقطع الرجاء وانکشف الغطاء وضاقت الارض ومنعت السماء
وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما كافيايا وانصراني فإنكما ناصرايا يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی 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 قال الراوی ابن لیث سے نقل کرنے والے راوی نقل کر رہے ہیں کہ انہو علیہ السلام اندہ قولہ یا صاحب الزمان، امام مجھے سکھا رہے تھے، امام زمان علیہ السلام ابن لیث کو سکھا رہے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ابو لیث نے بیان کیا ہے کیا کہ جب امام یہ دعا پڑھ رہے تھے اور جو یا خطاب ہے پکار رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کو، خود یہاں پکارنے والے کون؟ امام زمان علیہ السلام ہی، تو وہ کہنے کہ اندہ قول ہی امام علیہ السلام جب یہ جملہ کہتے تھے یا صاحب الزمان کان یشیر الی صدرہ شریف، تو اپنے سینے کی طرف اپنی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اس کو سکھا رہے ہیں وہ یا صاحب الزمان کہے گا تو امام کو پکارنا ہوگا، ابھی امام جب سکھا رہے ہیں تو لفظ استعمال کرنا پڑے گا، تو امام جب لفظ استعمال کر رہے تھے یا صاحب الزمان تو اپنے سینے کی طرف اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ خوب، اس دعا کے اوپر ہم شرح میں جائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا، ہم اس دعا کو اپنی مشکلات میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دعائے فرج ہے، جہاں پہ دعائے فرج جو نماز 2 رکعت نماز جو امام زمان علیہ السلام والی ہے، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ کہنا رہتا ہے، خاص طور سے جمکران میں لوگ پڑھتے ہیں اور جگہوں پہ مسجد سہلا وغیرہ میں اس 2 رکعت نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز امام زمان علیہ السلام کے بعد 100 مرتبہ صلوات، ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھ لے صلوات، پھر درود کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ایسے ہی دعا کرنا چاہتے تو اس دعا کو پڑھ کر کے نجات طلب کرنا، حتیٰ موت سے، قتل سے بچنے کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اقول و صاحب کتاب کہتے ہیں اذا اردت ان تطلع علی یا تطلع علی نبذ، نبذہ کی جمع ہے، اذا اردت ان تطلع علی نبذ من ذالک، یہ جو ہم نے 3 واقعے اس کتاب میں نقل کیے ہیں، اور بھی واقعات امام زمان علیہ السلام کے ذریعے مؤمنین کی مدد کا، امام زمان علیہ السلام مدد کرتے ہیں، اس مدد کے سلسلے میں اگر آپ اور بھی واقعات جاننا چاہتے ہیں فعلیک بمطالعۃ کتاب النجم الثاقب، اس کتاب کو جو 2 جلد میں اوپر موجود ہے، جزا اللہ تعالی مؤلفہ احسن الجزا، صاحب کتاب علامہ محمد تقی اصفہانی شیخ حسین نوری طبرسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں خداوند متعال جزائے خیر دے۔ اس کتاب پر بڑے علماء جلدی کسی کتاب کے دوسرے کے کتاب کا مطالعہ کرنے کا کیا نام ہے وصیت اور سفارش وغیرہ نہیں کرتے، جیسے مرجع دوسرے مرجع کو عالم نہیں کہہ سکتا ورنہ اس کی عالمیت خطرے میں، یہ صرف مثال کے طور پر میں نے کہا ہے، تفریحاً کہا ہے۔ توجہ، اتنا بزرگ انسان اس عظیم کتاب کو لکھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی داستانیں جس میں امام زمان علیہ السلام نے مومنین کی، غیر مومنین کی، فقہاء، علماء، جاہلین سب کی مدد کی ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب النجم الثاقب دیکھنا چاہیے، 2 جلد میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر تقریض اپنے زمانے کے عالمی مرجع اعلیٰ کون؟ مجدد شیرازی، نام سنا ہوگا آپ نے، صاحب حرمت تمباکو، جنہوں نے 1306 میں یعنی تقریباً 140-45 سال جو بھی ہو رہا ہے، 50 سال ہو رہا ہے، جب ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانیہ کے ساتھ عوام اور ایرانیوں کے اوپر ایک قسم کا قبضہ جمانے کے لیے ایک طریقہ سوچا،
اور ان کو جو ہے نشے میں دھت کرنا چاہا تو وہ تمباکو کا معاملہ کیا۔ بہت سے پہلے مارے گئے۔ جب یہ خبر سامرہ میں مرجع اعلیٰ اس زمانے کے شیعہ کون محمد حسن مجدد شیرازی حسینی سید اس بزرگوار کو پتہ چلی تو انہوں نے فتویٰ دیا الیوم استعمال تمباکو محارب با امام زمان علیہ السلام است۔ آج تمباکو پینا امام زمان علیہ السلام سے لڑنے براہ راست امام زمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری عوام شیعہ عوام سب نے حتیٰ دربار کے لوگوں عورتوں مردوں نے بھی جو پیتے تھے سب نے اپنے نیچے کیا بولیں گے حکا اس کی بانس وہ سب جو ہے سڑکوں پہ پھینک دیا اور وہ معاہدہ کینسل کرنا پڑا۔ اس بزرگوار نے کون محمد حسن مجدد شیرازی جو 1306 ہجری میں یہ فتویٰ دیا تھا، اور یہ وہی سال ہے جس میں 1306 ہجری میں ہمارے یہاں کے بزرگوار ولادت ہے، خیر بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ جناب حسین نوری کو سامرہ پہنچے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرا تھا، اپنے استاد کی خدمت میں رہتے تھے، بہت مانتے تھے، یہاں تک کہ جو اعتراضات کبھی ہوتے تھے تو جیسے علماء کا جو ہے بیچ ہوتا ہے نا دفتروں میں فتویٰ وغیرہ کا کیا بولیں گے اس کو حیات استفتائیہ وغیرہ، ایسے ہی ان بزرگ ہستیوں میں سے ایک صاحب کتاب النجم الثاقب، کون ہے النجم الثاقب کے رائٹر؟ حسین نوری، جن کی کتاب اوپر گزر چکی ہے، اسی بزرگوار کی میں نے کہا 3 کتابیں ہیں، ایک جنت الماوا، دوسرے النجم الثاقب، اور ایک کتاب ہے کشف الاستار عن وجہ حجت ایسے کچھ کر کے ہے تیسری کتاب۔ یہ اس وقت لکھی تھی جب بغداد کے بعض کہتے ہیں کہ یہ معروف رصافی تھا، بعد میں صحیح ہو گیا، دوسرے بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور تھا، ایک قصیدہ، وہ قصیدہ نہیں بلکہ وہ خطرناک قسم کی نظم تھی جو امام زمان علیہ السلام کے اوپر کے سلسلے میں انکار تھی، اس کا بڑا جواب دیا ہے محمد حسین کاشف الغطا نے جواب دیا ہے، مرزا حسین نوری نے جواب دیا ہے، صاحب آیان الشیعہ البرہان علی وجود صاحب زمان، انہوں نے اور بھی بہت سی شخصیات نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس وقت مرجع اعلیٰ کون تھا؟ یہی محمد حسن مجدد شیرازی۔ انہوں نے میٹنگ کی اپنے لوگوں سے اور کہا کہ اس قصیدے کا جواب آپ دیجئے، اور پھر انہوں نے کشف الاستار جو ہے لکھا۔ پھر اس کے لکھنے کے بعد ایک دفعہ اور کچھ اسی طرح کے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں مسئلہ تھا 1303 میں، تو اس وقت جو ہے میٹنگ بلائی اور ذمہ داری انہی کے ذمے کیا، یعنی یہ ذمہ داری انہی کے سر آئی محمد حسین نوری تبرسی کے۔ اپنی کتاب انہوں نے پیش کیا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کفایت کرے گی، نہیں، انہوں نے حکم دیا کہ نہیں، امام زمان علیہ السلام کے صرف واقعات ملاقات کافی نہیں ہیں بلکہ آپ ان کے سلسلے میں مکمل کتاب لکھیے۔ تب جناب نوری تبرسی نے النجم الثاقب کتاب لکھی جس کی تقریض اس زمانے کے مرجع اعلیٰ صاحب حرمت تمباکو نے اس میں تقریض میں اتنی اہم کتاب ہے کہ یہ تقریض یہ لکھا ہے انی لا اعرف کتابا کتب فی ھذا الباب بھذا الحسن۔ میں نے بہت امام زمان علیہ السلام کی کتاب کے سلسلے میں کتاب پڑھی ہے، دیکھی ہے، لکھی گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرجع اعلیٰ۔ صرف مرجع اعلیٰ نہیں، پوری دنیا مانتی تھی۔ البتہ پوری دنیا کو ماننے کا مطلب یہ کہ جیسے آغا سیستانی اس وقت صرف مسلمان نہیں، ہر ایک انسانیت رکھنے والے ان کے امور کی وجہ سے۔ تو جناب ابو الحسن اصفہانی نے حرمت کا جب فتویٰ دیا تمباکو کا تو پوری دنیا میں نشر ہوئی یہ بات، سب نے، مسلمان غیر مسلمان سب نے۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ النجم الثاقب اتنی عظیم کتاب ہے کہ میں نے انی لا اعرف، میں نہیں جانتا کتابا کتب فی ھذا الباب، یعنی امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی گئی ہو بھذا الحسن، اتنی اچھی، اتنی مرتب، اتنی منظم، اتنا
پیدائش اور انوار اہل بیت امام زمان علیہ السلام کے نور کے سلسلے میں، ان کے نام کے سلسلے میں، ان کے صفات کے سلسلے میں، ان کے اصحاب کے سلسلے میں، ظہور کی علامت، تو ظہور سے پہلے ظہور کے بعد کیا ہوگا، پوری ساری چیزیں آپ کو جو امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں جاننی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور اتنا بڑا مرجع تقلید یہ جملہ کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک قسم کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ کیا ہے، یلزم علی جمیع المتدینین، نہیں کہنا یجب، یلزم کہہ رہے ہیں، لازم ہے، ضروری ہے، حد وجوب تک نہیں لا رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کو واجب سمجھنا چاہیے۔ یلزم علی جمیع المتدینین الرجوع الیہ لدفع الشبہات و تصحیح العقیدہ۔ اگر امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی اپنا عقیدہ ٹھیک ٹھاک کرنا چاہ رہا ہے، امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اٹھنے والے اشکالات، اعتراضات، شکوک و شبہات کا دفیہ کرنا چاہتا ہے، تو یلزم علی جمیع المتدینین الرجوع الیہ، اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ میں تو رجوع کرتا ہوں، میں اگرچہ وہ زندہ نہیں ہے، مات المفتی مات الفتویٰ مشہور ہے، لیکن جو بزرگوں نے نصیحتیں کی ہیں، سفارشیں کی ہیں، وہ فتویٰ نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ اس کتاب کو خریدیں، 2 جلد میں ہے، النجم الثاقب، جس کے لیے ان کا یہ کہ اگر آپ شبہات کا دفیہ کرنا چاہ رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور صحیح عقیدہ امام زمان علیہ السلام کے اوپر اپنا کرنا چاہ رہے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ وہ آپ لوگ جب کمپوزنگ ہوگی تو پڑھ لیجئے گا۔ کون ہے محدث نوری؟ محدث نوری کے نام سے مشہور محدث، ابھی ہم یہ پڑھ چکے، محدث نوری جناب حسین نوری طبرسی، وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے 2 شاگرد بہت مشہور ہیں، تو اور بھی 3 شاگرد میں فی الحال نام لے رہا ہوں۔ ایک امام کاشف الغطا سنا ہے، اصل الشیعہ و اصولہا، مشہور کتاب ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، مرحوم ہو گئے، ابن حسن نجفی صاحب پاکستان کے تھے۔ 25واں ایڈیشن ان کے پاس پہنچا تھا، 25واں ایڈیشن اصل الشیعہ و اصولہا کا، اردو ترجمہ فارسی میں بھی ہو چکا ہے، 25واں ایڈیشن۔ کتنے لوگوں نے اس کتاب کو چھاپ دیا، اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہ 25واں ایڈیشن یہ میرے پاس پہنچا ہے، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف جگہ سے چھاپا ہے۔ محمد حسین کاشف الغطا آیت اللہ العظمیٰ تھے، بہت سفر بھی کیا، اس کے باوجود بڑی کتابیں لکھی ہیں، محدث نوری کے شاگرد تھے۔ دوسری بڑی شخصیت، ان کے بارے میں اور بھی جاننے کی ضرورت ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں محمد حسین کاشف الغطا صاحب نے۔ دوسری بڑی شخصیت نقباء البشر کے مؤلف، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے مؤلف، کون؟ ملا محسن آغا بزرگ تہرانی، بہت بڑی شخصیت، یہ ان کے شاگرد تھے، اور جن کا میں نام لے چکا، کون؟ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، صاحب کتابات، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 18 گھنٹہ پڑھنا لکھنا مطالعہ تحقیق یہ سب میں، اتنے بوڑھے ہو جانے وہ 18 گھنٹہ کام کرتے تھے۔ میں کئی مرتبہ یہاں پہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ یہ 3 بزرگوار، اس طرح کے نہ جانے کتنے شاگرد تھے۔ جناب آغا بزرگ تہرانی 55 سال کے بعد، ان کی جوانی تھی جب ان کی شاگردی اختیار کی تھی، 55 سال کے بعد انہوں نے محدث نوری کے سلسلے میں کچھ لکھنے کی کسی نے گزارش کی کہ آپ ان کے بارے میں کچھ لکھیے، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اتنا مرعوب تھے اور کتنی عظیم شخصیت تھی محدث نوری کی۔ ارتعش القلم بیدی عندما کتبت ھذا الاسم، میں اپنے استاد کا نام لکھ رہا ہوں تو میرا ہاتھ کانپ رہا ہے، قلم ارتعاش میں ہے، راشا پڑ گیا میرے ہاتھ میں۔ حقیقت میں ان کے ہاتھ میں راشا پڑ گیا تھا، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس نام کے لکھنے پر اتنا ان کے اوپر رعب و دبدبہ اپنے استاد کا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھی محدث نوری۔ مستدرک الوسائل دیکھیے، جس کے پاس وسائل و مستدرک الوسائل ہو، کلام معصومین علیہ السلام سمجھ لیے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔
جیسے بہار میں 85,000 کے قریب حدیثیں ہیں، ایسے یہ دونوں کتابیں فقہیات میں اور دیگر چیزوں میں محدث نوری نے بڑا کام کیا ہے۔ 30 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جیسے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، جناب سلمان فارسی کے سلسلے میں مکمل معلومات اس کتاب، یہی ایک کتاب آپ کے لیے کافی ہوگی۔ کتاب کافی والے نظریہ ہمارا نہیں ہے، فضائل سلمان جاننے کے لیے، حالت زندگی کے لیے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے اوپر میں نے نام لیا، یہ ہے جناب آغا بزرگ تہرانی، جنہوں نے 23 جلد میں الذریعہ لکھی ہے، جس میں شیعہ کتب کا، اغلب شیعہ کتب کا تعارف ہے۔ یہ ایک شاگرد۔ تیسرے شاگرد جناب شیخ عباس قمی آئے جب سے وہاں سے قم سے نجف، اسی استاد کے ہو کر کے رہے، اور بھی استاد کے پاس جاتے تھے، لیکن بعض شاگرد جو بہت زیادہ لگے رہتے، عمل و کردار کو دیکھ کر کے شیخ عباس قمی اتنا متاثر تھے کہ مسلسل انہی کے پاس رہتے تھے۔ اور جب انتقال ہو گیا 1320 میں، 20 یا 26 شاید 1320 میں، تو اس کے بعد کی زندگی کیسی شیخ عباس نے گزاری ہے، ان کا جملہ سنیے۔ حنا علیہ حنو الذئر علی الرضی۔ شیخ عباس قمی اپنے استاد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایسے ہی مہربان تھے، علمی مہربانی، معرفت کی مہربانی، کتابوں کے سلسلے میں، معارف کے سلسلے میں، حدیثوں کی شرح، آیتوں کی تفسیر، اتنا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا مہربان تھے کہ جیسے ایک مہربان ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، یہ بزرگوار اسی طریقے سے میرے اوپر مہربان تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیخ عباس قمی جیسا اتنا پڑھا لکھا، معرفت اہل بیت میں ڈوبا ہوا انسان اپنے استاد کے بارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہے۔ لقد عشت بعد الشیخ، میں اس اپنے استاد کے بعد زندہ رہا ہوں، لیکن میری زندگی کیسی ہے، بہت توجہ، لقد عشت بعد الشیخ عیشت الحوت علی البر، جیسے ایک مچھلی کو لا کر کے صحرا میں، خشکی میں، بیابان میں، جہاں آب و گیا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں چھوڑ دیا جائے، کیسے اچھلتی ہے، تڑپتی ہے۔ شیخ عباس قمی کتنی بڑی تعبیر استعمال کر رہے ہیں اپنے استاد کے لیے، کہ میں اپنے استاد کے بعد یہ جو زندہ رہا ہوں، حالانکہ بڑا کام کیا شیخ عباس قمی نے، لیکن اس کے باوجود استاد کے مرنے کے بعد لقد عشت بعد الشیخ عیشت الحوت علی البر، خشکی پر جیسے مچھلی کو پھینک دیا جائے تو کیسے تڑپتی ہے، میں اپنی زندگی ایسے ہی بسر کر رہا ہوں اپنے استاد کے بعد۔ کتنے بزرگوار تھے یہ لوگ، اور کتنا بہت کچھ لکھا ہے، آپ لوگ ٹائم نہیں بچا ہے، میں یہیں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ شیخ عباس قمی اور ان کے استاد جناب محدث نوری اتنی عظیم شخصیت، ہاں معصوم تو نہیں تھے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ 2 بات ذکر کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری صاحب رسائل و مقاصد وغیرہ کے زمانے میں مشی امام حسین اسلام کے حرم کی طرف مشی رائج تھی، کرتے تھے لوگ، لیکن 1977 میں 1977 میلادی میں جب حزب بعث صدام کی پارٹی ملائن کی جب پارٹی آئی ہے، تو ان لوگوں نے شیعوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ یہ مشی کی جو سنت ہے ختم ہو گئی۔ چھپ چھپاتے کبھی جنگل بیابان سے لوگ، بعض مومنین جاتے تھے، کبھی زیارت امام حسین اسلام معطل نہیں ہوئی ہے، حتیٰ متوکل کے زمانے میں 2 آئیں 1 شہید ہو، پہلے کیا تھا 100 دینار دیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کٹے گا، پھر اس کے بعد 2 آئیں 1 شہید ہو، یہاں تک کیا ہے۔ لیکن امام حسین اسلام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے والے مومنین، ان مومنین کے اوپر خدا کا لاکھ لاکھ سلام ہو۔ ان مومنین نے زیارت نہیں چھوڑی، پانی کاٹ کے لایا گیا، قبر کو کھودا گیا، کیا کیا نہیں کیا اس زمانے کے صدام نے اور آج کے زمانے کے متوکل نے۔ صدام کو متوکل کو صدام کی جہاں پہ رکھ لیجئے۔ ان کتوں نے
زیارت امام حسین علیہ السلام سے روکنے کے لیے جتنا ان کی چل سکتی تھی چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود زائر امام حسین علیہ السلام کبھی زیارت سے باز نہیں آئے۔ لیکن خفیہ طور پر مشی کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں رائج تھا، تاریخ میں ذکر ہوا، اس کے بعد بھی چلتا رہا، مگر 1977 سے ختم ہوا، عمومی طور پہ ختم ہو گیا۔ اور کتنے ایسے شہید ہو گئے جو جنگل بیابان سے جاتے تھے، فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ مار ڈالتے تھے ان زائرین کو۔ یہاں تک کہ جناب محدث نوری کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں مشی کرنے کو فقر و فاقہ سمجھا جا رہا تھا، ذہن ہی بدل گیا تھا۔ یہاں جہالت بہت رہی ہے، عراق میں جہالت بہت رہی ہے۔ مشی جب گھوڑا گاڑی ہے تو اس کے ذریعے سے چلو، اور آج بھی بعض ایسے ہیں نہ معلوم کتنے منحرف مزاج لوگ کہ تو بعض کھانے کے لیے چلتے ہیں، ایک ایسے کر دیں، ان سب باتوں میں نہ آئیے۔ خیر میں اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہنا۔ شیخ مرجع اعلیٰ تھے اپنے زمانے کے، اور بھی بزرگان تھے، لیکن انہوں نے جب یہ سنا، یہ سب دیکھا کہ یہ تو مشی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بوڑھے ہو چکے تھے بہت زیادہ۔ معلوم یہ ہو کہ لوگ فقیر سمجھتے ہیں، لوگ پیسے سے جاتے ہیں، گاڑی کر کے، گھوڑا کر کے، ٹیکسی کر کے، جو بھی اس زمانے میں رہا ہو اس سے جاتے ہیں، مشی کو فقر و فاقہ کی علامت سمجھتے ہیں۔ محدث نوری بڑھاپے کے باوجود انہوں نے کھچر یا گھوڑا جو بھی لیا، اس کے اوپر اپنا سامان لادا، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، اور مشی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک سال ان کے ساتھ ایک کو دو آدمی رہے ہوں گے، دوسرے سال اور زیادہ لوگ بڑھے، تیسرے سال اور زیادہ بڑھے، یہاں تک کہ مشی جو ہے رائج ہو گئی۔ اور اسی مشی کر کے کربلا پہنچے تھے، وہاں کھانے میں شاید زہر دیا گیا ہو، لیکن وہ کھانا خراب ہو چکا تھا۔ جناب محدث نوری نے اس کو کھانے کو تناول فرمایا، جو باندھ کر کے رکھے ہوئے تھے یا پلاسٹک یا کسی چیز میں تھی، وہ خراب ہو چکا تھا، اور وہ جا کر کے آپ کے بدن میں بالکل پتھر کی طرح سے ہو گیا، اور پھر وہاں سے ان کی طبیعت بگڑی، نجف آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر یہاں پہ دفن کیے گئے۔ تو مشی کی ابتدا کرنے والے اس سنت حسنہ کے ختم ہو جانے کے بعد کون ہے؟ جناب محدث نوری۔ اور پھر اس کو صدام کے زمانے میں پھر بند ہوا، اور جب یہ کتا واصل جہنم ہوا تو اب ہمارے زمانے میں مشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کے تعداد میں۔ خداوند متعال اس عمل عظیم الشان کو ہم تمام مومنین سے کبھی نہ چھینے۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کی روش کے اوپر چلنے اور ان کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرما۔ محدث نوری کے لیے ایک لفظ آخری ہو ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یعنی قرآن مجید تحریف شدہ ہے، اور ان روایات کو کہ جس میں تحریف کی بات کہی گئی ہے کہ یہ کلمہ ایسے نازل ہوا تھا مگر قرآن میں ابھی نہیں ہے، ان سب روایات کو جمع کیا، جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ ہو گیا۔ پرائے تو ان کو تو چاہیے ہی تھا، اپنے لوگوں نے بھی بعض نے اعتراض کیا، تہران کے ایک بزرگوار تھے، انہوں نے رد میں کتاب لکھی۔ پھر محدث نوری نے اپنی ہی کتاب کے بارے میں آغا بزرگ تہرانی سے کہا کہ میں اصل میں اس کا کتاب یہ نام نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، یہ نام رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن عدم میں نے وہ لکھا نہیں، اور نتیجے میں یہ کتاب اتنا اثر انداز ہوئی، دوسرے لفظوں میں مخالفت میں، کہ شیعوں کے اوپر لعن طعن شروع ہو گئی کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ مگر اس کے بعد اس کتاب کی وجہ سے ہمارے سارے بزرگوں نے رد تحریف کے اوپر کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس تحریف کی 6 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے زیادہ اور نقیصہ، ایسا قرآن اس میں ایسا قرآن میں نہیں ہوا ہے، جیسے قرات کا فرق ہوتا ہے، حشرت ہے یا حشرت ہے، فجرت ہے یا فجرت ہے، یا اس طرح کے کلمہ جیسے ایسے ہی جیسے 10 قراتیں، 7 قراتیں، 14 قراتیں ہیں۔ محدث نوری نے ان سب روایات کو جمع کیا تھا، مگر یہ کتاب بہت ہاتھوں ہاتھ لی گئی،
اس کی خرابی کی وجہ سے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ اس سے تحریف قرآن ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو جوابات کا سلسلہ، جوابات نہ کہیں، سپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا عدم تحریف پر، اس کی وجہ سے یہ برکت ہوئی کہ ہمارے سارے تقریباً علماء کے، چند ایک کو چھوڑ کر کے سارے علماء کے کلام آج جمع ہو گئے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، سلامت القرآن میں، سیانت القرآن میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن تحریف نہیں ہوا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا جیسے وہی ہے۔ اور جو یہ کہا گیا کہ ایسے آیت نازل ہوئی تھی، مثلا کف اللہ المؤمنین القتال، کف اللہ المؤمنین بعلی الکتاب، چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے ہی آیت نازل ہوئی تھی، یعنی مولا کے نام کے ساتھ، تو یہ تو تحریف ہو گئی۔ اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے، جیسے کہ جناب آیت اللہ خوئی وغیرہ نے اور بڑی شخصیات نے، خود محمد حسین کاشف الغطاء نے اور لوگوں نے کتاب لکھ کر کے جواب دیا ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق اگر سوال ہو تو بسم اللہ۔